مسٹر سردار السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر بولیں. کیا حسن بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں آزاد کشمیر سے. جی سر سوال سر یہ ہے سر، میں بھی تحقیق وغیرہ کروں سر اس لیے سر میں ایک سوال سر کرنا تھا کہ سر پہلے سر میں ایسے ہی سر کہ دیگر علماء کے جو ہے نا وہ تقریریں سنوں یا پہلے شیعہ سنی بنیادی اصول وغیرہ پڑھ لوں تحقیق کے لیے کیا چیز حق واضح ہے ضروری بھائی، حق بہت واضح ہے. تحقیق کیا کریں گے؟ حق بہت واضح ہے. آپ میرے مناظرات کو دیکھیں نا، میرے گفتگو کو. جب یہ خود کہتے ہیں ابوبکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے. علی ولی کل مومن من بعدی، علی خلیفتی فی کل مومن من بعدی، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بھائی ابوبکر کی خلافت قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور سنت اور قرآن کی مخالفت کفر ہوتی ہے. آپ نے میری باتیں سنی ہوگی، میں نے یہاں پہ مناظرات جو ہوتے ہیں تحقیق کیا کرنی ہے. میں نے حق اتنا واضح کر دیا ہے. جب یہ اسلام ثابت نہیں کر سکتے نا، ان کے خلیفے کی خلافت ہی ان کے عدم اسلام کی دلیل ہے، اور ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کیا تحقیق ایسی باتیں نہیں؟ آپ تحقیق کرنا چاہیں تحقیق کریں، لیکن حق بہت واضح ہے. اور ایک شخص ہے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کو مان لو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی علیہ السلام، دیکھو بھائی صاحب، یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، جاب دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 334. حدیث نمبر 6475. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی؟ آزاد کشمیر سے. جی آزاد کشمیر. 6675 حدیث صحیح الاسناد. 4675 ذہبی ناصبی ہے کٹر، اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری طاعت کی ہے اس نے بتحقیق اللہ کی طاعت کی ہے. تو طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین طاعت اللہ ہے، ایک ہی چیز ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک ہی ہے نا. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی ہے اس نے اللہ کی معصیت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین طاعت اللہ، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین معصیت اللہ. اچھا اس کے آگے ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جس نے بھی علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کیا. اس لفظ جسم ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، عائشہ بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، پوری انسانیت ہے، پوری مسلمان کافر سب ہے. جس نے بھی علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی. تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام انس و جن کے امام ہیں نا، ان کی طاعت سب پہ واجب ہے. جب ان کی طاعت عین طاعت رسول ہے اور طاعت رسول عین طاعت اللہ، پتہ چلا کہ علی علیہ السلام کی طاعت عین طاعت اللہ ہے. یہ امامت ہے کہ نہیں بھائی؟ ومن عصى علی علیہ السلام فقد عصانی، اور جس نے بھی علی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ علی علیہ السلام کی مخالفت، حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا، پیغمبر کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. جس نے بھی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو پتہ یہ چلا کہ ان کی طاعت سب پہ واجب. امامت اسی کا تو نام ہے نا. اب ایسا شخص موجود ہے، اس کے سامنے ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خلیفہ بن گیا؟ خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے. اس پہ تو ابو بکر کا کیا ویلیو ہے؟ ابو بکر کی تو یہ حیثیت ہے کہ وہ غلام بنے، غلامی کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی طاعت اور ان کی طاعت واجب کر دی ابو بکر پر، اور ان کی معصیت حرام کر دی ابو بکر پر، تو ابو بکر کے تو سوائے چارہ ہی نہیں ہے کہ غلامی کرے، طاعت کرے. تو حق بہت واضح ہے. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پہ واضح نصوص، اس کو چھوڑ کے ایک ایسے شخص کو خلیفہ بناؤ نا جس کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے. یہ وہی کرتا ہے جس کو شریعت کی پرواہ نہیں ہے، جس کو نہ اللہ سے ڈر ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے.
اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے نا تو ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی ہے نہیں. ابو بکر کی ویلیو یہی ہے کہ وہ طاعت کرے, فرمان اٹھائے کس کا؟ اپنے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا. جی بھائی میرے بھائی. جی سر دوسرا سوال سر یہ تھا کہ عقیدہ امامت یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے سر. یہ بنیادی عقیدہ. سر اس کا پھر انکار سر کوئی بندہ سر مسلمان پھر کیسے ہے سر آپ کے اگر نزدیک؟ انکار کر دے بھائی کہ میں نہیں مانتا, اگر اس کو پتہ ہے نہیں مانتا تو وہ اس کے کفر میں شک نہیں ہے, لیکن دنیا پر اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے, اس کو میراث ملے گا, اس کی نکاح ہوگی, اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. آخرت میں وہ کافر محشور ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر اس کو پتہ ہے پھر بھی انکار. اگر پتہ نہیں ہے انکار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ جانتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا کرے. وہ جاہل ہے اور جاہل معذور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سر جو مطلب کہ اہل سنت کا جو حدیث کا ظاہر ہے سر, یہ آپ کے لیے سر کسی درجے میں حجت ہے یا نہیں؟ کون سی حدیث؟ جو اہل سنت کا ظاہر ہے حدیث ہے یہ. کون سی حدیث کی؟ کس ایک حدیث کی بات کر رہے ہیں یا سب حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ اہل سنت کا مکمل ظاہر ہے. ذخیرہ حدیث نہیں, سب حدیث تو صحیح نہیں ہے نا. اہل سنت خود بھی نہیں کہتے کہ ہمارے سارے احادیث صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو خود بھی نہیں کہتے کہ ہمارے سارے جو ذخائر حدیث ہیں سب کے سب صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں جو صحیح باتیں ہم اس کو مانتے ہیں, جو غلط باتیں نہیں مانتے ہم. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ظاہرہ آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں نا, وہ سب کے سب صحیح نہیں ہیں. جو صحیح باتیں ہم اس کو مانتے ہیں, جو غلط باتیں نہیں مانتے. جی اوکے میرے بھائی, اللہ آپ کو سلام. ٹھیک ہے, تھینک ٹھیک یو ہے سر. سر.